السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات اللہ رب العالمین کی ذاتی برکت کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ کی توفیق سے آج کے خطبے میں بدشگونی، توہمات اور غلط عقائد اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کو ہر قسم کی لغزش سے، خطا سے محفوظ فرمائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں صرف وہی کچھ پہنچے گا، وہی ملے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں۔ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں انسان کا ایمان مضبوط ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، تو انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، بہت سے توہمات، خرافات سے اور بہت قسم کی بدشگونیوں سے، ذہنی الجھن کے شکار سے اور ہر قسم کے خوف سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور زندگی میں ہر چیز کی امید اللہ کی ذات پر ہو جاتی ہے۔ اور اگر
عقیدہ کمزور ہو، اللہ پر اعتماد اور توکل کمزور ہو، تو انسان کی زندگی سے سکون نکال دیا جاتا ہے۔ اس پر ہر وقت خوف و ہراس، اگر ایسا نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا، فلاں سے کیسے بچیں گے، فلاں سے کیسے بچیں گے، کئی قسم کے خوف بھی ہوں گے، نا امیدی بھی ہوگی، بے سکونی بھی ہوگی، زندگی الجھنوں کا شکار ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں ہر قسم کا اس پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سننا چاہیے۔ بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی کا مطلب کہ انسان کسی چیز، کسی ذات کو، کسی جگہ کو، یا کسی وقت کو، یا کسی عمل کو نفع نقصان میں مؤثر سمجھے کہ میرے نفع نقصان میں فلاں کی چیز کا اثر ہے، کسی ذات کا سمجھے، کسی چیز کا سمجھے، کسی جگہ کو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھے، کسی شجر حجر کو سمجھے، تو یہ سب غلط اعتقاد ہے، بدشگونیاں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الطیرۃ ما امضاک او ردک۔ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے خوف سے تم کوئی کام ترک کر دو، یا کسی چیز کی وجہ سے یا کسی ذات کی وجہ سے تم کسی کام کو کر گزرو۔ جیسے عرب کے لوگ جب سفر کرنا ہوتا تو پرندہ چھوڑتے، اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو کہتے بھی یہ سفر مبارک ہوگا، خیر والا ہوگا، اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے یہ سفر اچھا نہیں ہوگا، سفر سے رک جاتے اس خوف کی وجہ سے، پرندے کے بائیں طرف جانے کی وجہ سے کام کو ترک کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے قسمت آزمائی کے تیر رکھے تھے جن کو ازلام کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کوئی بھی کرنا تو بغیر دیکھے تیر نکال کے دیکھنا، اگر تو اس پر نام لکھا ہوتا کہ ہاں تو پھر وہ کام کر گزرتے، اگر لا لکھا ہوتا کہ یہ کام نہیں صحیح تو نہیں کرتے تھے۔ تو بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی میں انہوں نے توہمات کا شکار تھے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی خصوصاً بر صغیر میں بہت ہی بدشگونی ہے، اور بدشگونیوں کی وجہ سے بڑے بڑے قسم کے گروہ، جماعتیں، تنظیمیں اور بڑے بڑے مذہب بن چکے ہیں۔ کوئی شجر سے ڈرتا ہے، کوئی حجر سے ڈرتا ہے، کوئی قبر کو پوج رہا ہے تو کوئی مورتی بنا کر پوجا، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں۔ ہمارے معاشرے میں اسلام لانے کے بعد بھی بہت سی ایسی چیزیں جو ہم ان سے ہمارے اندر آج بھی منقول ہیں۔ ہم سکھوں سے، ہندوؤں سے ان کو چھوڑ کر یہاں آ بھی گئے، لیکن ہمارے بہت سے بدشگونیاں، غلط اعتقادات جو ہمارے اندر پائے تھے۔ شام کو گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، جھاڑو دینا تو رزق چنا جاتا ہے۔ بھئی رزق تو اللہ نے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ گھر میں خالی کینچی چلانا تو لڑائی ہوتی ہے۔ آپ گھر سے نکلے، آگے سے بلی راستہ کاٹ دے تو سفر نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب بہت قسم کی ہماری معاشرے میں بھی، مسلمان معاشرے میں بہت سے توہمات ہیں، بدشگونیاں ہیں، جن کو ہم اپنی زندگی میں متاثر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں اثر انداز کرتے ہیں، ان کا اثر ہے ہماری زندگی میں۔ ہماری نوجوان نسل جب بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھی تمہارا سٹار کون سا ہے، تم کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے اور تمہارا سٹار کون سا بنتا ہے، اس کے ستارے سے دیکھ کر اس کے حساب و کتاب لگاتے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں کہتے اللہ کا تم پر فضل ہوا ہے، کہتے ہیں یا تمہارا ستارہ بڑا لکی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ بالکل دین سے دوری ہے۔ یہ چیزیں ہمیں بے دینی کی طرف لے جاتی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 1.5 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جس دن وہ فوت ہوئے
اللہ کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو صلاۃ الکسوف پڑھائی کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ سورج واضح ہو جاتا یا چاند واضح ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، آپ کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی، کیونکہ عرب کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب سورج کو گرہن لگتا تو یہ اس لیے لگتا ہے کہ جب کوئی بندہ عظیم آدمی فوت ہو یا کوئی عظیم آدمی دنیا میں آئے تو سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ اب یہ غلط عقیدہ اس وقت پیدا تھا، کچھ صحابہ نے بھی ایسی بات کہی، نبی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس عقیدے کی واضح طور پر نفی فرمائی۔ آپ نے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں سورج چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات، یہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، انما یخوف اللہ بہما عباد، یہ تو اللہ کی نشانی سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا، جب تم ایسی چیز دیکھو تو نماز پڑھو، وَدُعُوا، دعائیں مانگو، استغفار کرو، حتیٰ تنجلی، حتیٰ کہ سورج نمایاں ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا طور پر واضح طور پر نفی فرما دی، فرمایا کہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ایسا کوئی آسمان عالم علوی کا عالم سفلی زمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آسمان کی تبدیلیوں کا اثر زمین پر ہو یا زمین کی تبدیلیوں کا اثر آسمان پہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس سے ہی بڑھ کر نبی علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے کچھ دن وہاں پڑاؤ ڈالا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی حدیبیہ مقام پر ہی، اور نماز سے تھوڑی دیر پہلے ہلکی سی بارش ہوئی تھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ صحابہ نے بھی یہ بات کہی کہ رات فلاں ستارہ نکلا تھا نا، اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی فرما دیا، آگاہی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہو گئے ہیں اور کچھ بندے میرے ساتھ کفر کرنے والے ہو گئے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكِبِ، تو وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، ستارے کا انکار کرنے والا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوا بارش ہوئی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ، اور وہ مجھ پر میرا انکار کرنے والا ہے، ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ کتنی سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت نماز پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین۔ اگر ایسی بات کوئی صحابی بھی کہے تو وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ اللہ کی ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی سے بھی ایسی بات کہ جس میں غیر کی طرف نسبت اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کا یہ کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت فرماتے، بڑی زبردست تقریر کی۔ ایک بندہ کہنے کہ حضرت بڑی اچھی آپ نے تقریر کی ہے، لگتا ہے آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کے اندر اعجاب ہو، جس میں تکبر ہو، جس میں اپنے آپ کی بڑائی ہو، ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے خیر ہے تو وہ ہمارے رب کی طرف سے، وہ شر ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی نفی فرما دی۔
اپنے صحابہ کو مضبوط دین دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں ببول کا درخت کیوں کٹوایا تھا؟ دانیال علیہ السلام کی قبر کیوں چھپا دی تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کیوں کیا گیا تھا؟ کہ لوگوں کے اندر غلط اعتقاد نہ پیدا ہوتی کہ ہمیں فلاں کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، ہم فلاں کی وجہ سے فاتح بنتے ہیں، فلاں درخت میں بڑی خیر و برکت ہے. فرمایا یہ سب فضل اللہ کی طرف سے ہے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو سفر کا مہینہ نا، جیسے اب بھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، لوگوں کا یہ اعتقاد ہے، برا بدشگونی تھی. وہ کہتے ہیں سفر کا مہینہ سفر صفر سے نکلا. صفر کہتے ہیں خالی. یہ مہینہ خیر سے خالی ہوتا ہے. اس میں آزمائشیں، مصیبتیں، آفتیں آسمان سے اترتی ہیں. یہ غلط اعتقاد تھا عرب کا. اسی طرح عرب کے لوگ یہ کہتے تھے شوال کے اندر بچیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کے نصیب اچھے نہیں ہوتے، نحوست پڑتی ہے ان پر. جیسے آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں بھی محرم کا مہینہ 100 کا مہینہ ہے، بچیوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اسلام اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی مہینہ اللہ نے سوگ والا نہیں بنایا، کوئی مہینہ اللہ نے منحوس نہیں بنایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیارہ. لوگوں سن لو، لا عدوى، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی. بیماری آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. اگر بیماریاں کسی کسی کو لگتی ہوتی تو دنیا میں کوئی ڈاکٹر زندہ نہ رہتا، سب ختم ہو جو ہوتے. یہ اللہ کی طرف سے جو حکم ربی ہوتا ہے تو بیماری لگ جاتی ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا نہیں لگتی. ایک بندہ چیز کھاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس مگر وہی چیز کھاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اور نے کہا لا عدوى ولا طیارہ، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی. یہ ایک انسان اس غلط عقیدے کو اپنے ذہن میں رکھے. جبکہ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ احتیاط اپنی جگہ ہے، احتیاط کی جائے، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے. ہمیں ولا طیارہ، کوئی کائنات کی چیز اللہ نے منحوس نہیں بنائی. کہتے ہیں فلاں تو ہے ہی بڑا منحوس، بس فلاں آج نا بس ایسی ہار ڈالتا ہے بڑا غرق ہی ہوتا ہے، ایسی باتیں فلاں منحوس ہے. ہمیں ولا طیارہ، کوئی چیز اللہ نے منحوس نہیں بنائی. ہر چیز کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، اس کے مثبت پہلو بھی ہیں، اس کے منفی پہلو بھی ہیں. اور میں ولا سفر، اور یہ بھی سن لو کوئی سفر والا عقیدہ نہیں ہے. آپ نے سب صحابہ کو یہ تعلیم دی، مت سمجھو کہ سفر کا مہینہ بلاؤں آفتوں اور مصیبتوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. ولا سفر میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. ولا حامہ، اور آپ نے حامہ نام کا بھی کوئی جانور نہیں ہے. عرب کے لوگوں کا یہ ایک دستور تھا، ان کے اندر ایک عقیدہ بنا ہوا تھا کہ جب کسی بندے کو مظلوماً قتل کر دیا جائے، بغیر کسی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جائے اور اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے، تو اس آدمی کی کھوپڑی سے ایک الو نکلتا ہے اور وہ پھر ویرانوں میں بیٹھتا ہے. جہاں جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہیں، وہ علاقے ویران ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے اسکونی اسکونی، میرا خون مجھے پلایا جائے، یعنی میرے خون کا بدلہ لیا جائے. اور اسے کہتے ہیں وہ نحوست کا الو ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے تباہی مچا دیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا حامہ، میرے صحابہ حامہ نام کا کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے. لا عدوى، نہ بیماری کسی کو لگتی ہے. ولا طیر، نہ کوئی انسان نہ کوئی چیز منحوس ہے. ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. ولا حامہ، اور نہ ہی حامہ نام کا کوئی الو ہے. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول فما بال ابلی تکون فی الرمل کانہا الظبا، اللہ کے رسول آپ مجھے ذرا بتائیں، میرے اونٹ ہیں وہ صحرا میں بڑے ایسے دوڑتے ہیں، صحت مند جیسے ہرن ہوتے ہیں، ہرنیوں کی طرح بڑے چاقو چبان چست صحت مند ہوتے ہیں. فیات البعیر الاجرب، ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے وہ بھی میرے ریوڑ میں داخل ہوتا ہے. فیدخل بینہا فیجربوہا، وہ ان کے ساتھ آ کر ملتا ہے تو ان کو بھی خارش کی مرض لگ جاتی ہے. جیسے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، انہوں نے بھی سوال کیا اللہ کے رسول اونٹ صحت مند تندرست تھے، ایک خارش زدہ اونٹ آیا
میرے اونٹوں میں بیماری پھیل جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فمن اجرب الاول، اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ کہ پہلا جو خارج زدہ آیا تھا اس کو خارج کہاں سے لگی تھی؟ کہا وہ تو اللہ کے حکم سے۔ فرمایا بھائی تیرے جانوں کو بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ احتیاط کرنا علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ کہنا اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں نہ آتا تو ایسا نہ ہوتا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فرمایا یہ نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ بد فعالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں رشتہ دیکھنا نا تو پیروں کے پاس لیتے ہیں، پیر صاحب بتائیں ان کے ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ ابھی پیر کو کیا پتا ان کے ستاروں کا؟ جس کو اپنی قسمت کا نہیں پتا وہ تمہاری قسمت کیا بتائے گا؟ یہ چند دن پہلے دیکھ لیں، پانی سیون شریف کی طرف گیا ہے، انہوں نے وہاں سے راستے نہر ہی توڑ دی ہے، 500 دیہات بہہ گئے ہیں، لیکن دربار کی طرف پانی نہیں جانے دیا کہیں دربار نہ خراب ہو جائے۔ جس دربار سے سالوں سے وہ منتیں مان رہے تھے، آج انہوں اپنی جانیں دے کر اس کو بچانا پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں کوئی سیون شریف گیا مجھے بیٹا مل گیا، میں فلاں کے پاس گیا مجھے یہ مل گیا، فلاں کے پاس بیعت ہوا یہ خیر مل گئی۔ اگر ان کے پاس اتنی خیر ہوتی تو یہ خود ان کی حالت یہ ہوتی۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کوئی کسی کا نفع نہیں کرتا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اللہ نے تو اپنے حبیب سے کہا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو میں تو اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہارے کیا نفع نقصان کا مالک ہوں۔ تو یہ سمجھنا کہ میرے نفع نقصان کا مالک میرا بزرگ ہے، میرا فلاں ہے، میرا ستارہ ہے، میرا فلاں ہے، میرا سرطان ہے، میرا جدئی ہے، میرا عقرب ہے، یہ ستارے بنا رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کس مہینے میں پیدا ہوا اس مہینے کے لحاظ سے ستارے دیکھے جاتے ہیں۔ پیر صاحب ستارے ملا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ان کے ستارے نہیں ملتے، رشتے ہی نہیں ہونا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے صحابہ کی آپ نے شادیاں کی، آپ نے رشتے کروائے بھی، ان کو حکم بھی دیا، آپ نے تو کسی کے بارے میں کچھ ستارہ نہیں دیکھا تھا۔ اور دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام کہ ولا نوا، ستارہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ولا غولا، اور نہ غول نامی کوئی جن ہے۔ عرب کے لوگ کرتے ویرانوں میں صحراؤں میں ایک غول نامی جن ہوتا ہے، جب انسان راستے سے بھٹکتا ہے نا تو پھر اس غول نامی جن کو پکارو وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گا، نعوذ باللہ۔ یہ غلط اعتقادات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوا، نو نام ستارہ کا کوئی کنسپٹ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایسی خباستیں جو سابقہ امتوں میں تھی، میری اس امت میں بھی یہ برائی پائی جائے گی۔ اور میں الاستسقاء بالانواع، ستاروں کو دے کر بارش طلب کرنا، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو۔ والنیاح، اور نوحہ کرنا، بین کرنے میت پر، یہ سابقہ امتوں کی برائیاں تھیں جو اس امت میں پائی جائیں۔ والفخر بالاحساب، اور اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، ہم رانا صاحب ہیں، فلاں پٹی صاحب ہیں، فلاں بٹ صاحب ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہے۔ فرمایا اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے اندر۔ لتعارفوا بینکم، اللہ نے یہ چیزیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ تم آپس میں پہچان سکو، تمہاری پہچان کے لیے رکھی ہیں، نہ کہ فخر کے لیے رکھی ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ کہیں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا بتاؤ تم بھٹی ہو، بتاؤ تم رانے ہو فلاں، اللہ یہ پوچھنا بتاؤ عمل کیا لے کر آئے ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے چچاؤں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی بیٹی سے کہا تھا یا فاطمہ بنت محمد اعملی، اے فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ بیٹا اعملی، عمل کرنا، فإنی لم اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرا باپ بھی تیرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ یہاں کہتے ہیں فلاں پیر کے بیعت ہو جائے سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھائیو اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، یہ بدشگونیوں سے بچیے۔ فرمایا ولا نوا، ستارے نام کا کوئی تعلق نہیں انسان کی زندگی میں۔ کہتے ہیں تمہارا آج کل ستارہ بڑی جو نا صحیح طرح سے گردش نہیں کر رہے اس لیے تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ستاروں کے لحاظ سے لوگوں کی زندگیوں پر فیصلے کرنے، حکم لگانا، تمہارا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سب شرکیہ افعال ہے۔ تو نبی علیہ السلام میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ولا غولا، نہ غول نامی کوئی جن ہے کہ جس سے ڈرا جائے،
اور جاہلیت کے لوگ جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اس وادی کے جن سردار، آج رات ہم تیری پناہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ کہتے وہ یہ کہتے تھے تو پھر بڑے پرامن ہو کر ان کی رات گزرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی جگہ جا کے پڑاؤ ڈالتا ہے، نیا مکان میں جا کر رہائش پذیر ہوتا ہے، کسی جگہ ٹھکانہ پر کرتا ہے، صرف یہ کلمہ کہہ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں تیرے مکمل کلمات کے ذریعے تیری ہر مخلوق کے شر سے تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہاں رہے گا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اسلام نے یہ طریقے بتائے، نہ کسی جن کا ڈر، نہ کسی خوف، نہ کسی پیر کی مخالفت کر دی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا عدوى، نہ بیماری لگتی ہے، ولا طیر، نہ بدشگونی ہے، ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ نہ ہو سکتا، ولا ہاما، نہ ہاما نام کا کوئی الو ہے، ولا نوا، نہ کوئی ستارے کا تعلق ہے، ولا غولا، اور نہ فرمایا کہ نہ ہی کوئی جن ہے جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہے۔ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب اللہ کے ماتحت ہیں۔ اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ سے خیر اور شر کی امید رکھو۔ اللہ نے ہی تحفظ دینا ہے شر سے، اللہ نے ہی خیر عطا کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلط عقائد کی نفی فرما دی، اور اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط ہے اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے اندر زخمی ہوئے، کفار واپس پلٹے، مر الزہران جگہ پر پہنچ کر انہوں نے آپس میں سوالات کہنے لگے، بھئی اگر ہم نے مدینے سے فاتح بن کر نکلے ہیں تو ہم نے تو ان کا مال ہی نہیں لوٹا، ہم نے تو ان کی عورتوں کو غلام نہیں بنایا، ہم مکے جا رہے تو ہم سے کوئی پوچھے گا ہم کیا بتائیں گے؟ انہوں نے ارادہ بنایا کہ ہم واپس پلٹتے ہیں، دوبارہ پھر مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں۔ یہ بات پھیلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل جس کلمے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے کہ آگ میں پھینکا گیا ہے، ہواؤں کا فرشتہ آیا، کہا حکم دیجئے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، آگ کا فرشتہ آیا، حکم دیجئے آگ کی فطرت بدل دیتے ہیں، حکم دیجئے سمندروں کا فرشتہ ہے، ہم پانی ادھر کو چلا دیتے ہیں۔ اب فرشتے تو اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں آتے، فرشتوں نے آ کر یہ بات کہی، اور نبی ابراہیم علیہ السلام کا کتنا مضبوط ایمان، کتنا مضبوط اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ہے ایمان۔ تمہیں مصیبت آئے، تمہیں پریشانی ہے، کوئی تمہیں دھمکائے، کوئی ڈرائے تم سے یہ ہو جائے گا تیرے ساتھ وہ ہوگا، یہ کلمہ کہو حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب تمہارا یہ ایمان ہوگا، تمہارا عقیدہ ہوگا، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کیسے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ نے پہلے 3000 فرشتے بھیجے تھے، اب اللہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن آگے اللہ نے ومن نصر الا من عند اللہ، لیکن تمہارا ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے، فرشتے آ بھی جائیں مدد اور فتح اللہ کی طرف سے ہی ہوگی، کہ یہ نہ سمجھا کہ فرشتوں کی وجہ میں فتح ہوگی، فرمایا فتح اللہ نے ہی دینی، نصرت اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ اس قدر مضبوط عقیدے کی حفاظت کی گئی ہے۔ ہم ذرا سی بات ہوتی کہتے ہیں فلانے کی وجہ سے میری دکان نہیں چلی، فلانے میرے ساتھ یہ سلوک کر دیے، میرا بچہ بیمار ہوا فلانے کی وجہ سے ہوا، یہ سب غلط اعتقاد ہے۔ تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے
ایک صحابی کو دیکھا اپنے بازو پہ انہوں کلائی پہ ایک کڑا پہنا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ ماں ھذا، یہ کیا ہے؟ کہا من الوہن یا رسول اللہ، رسول جو بڑا بخار تھا نا، مسلسل باری کا بخار، میں اس بخار کی وجہ سے پہنتا ہوں. انزعها فإنه لا تزيدك إلا وهنا، فرمایا اس کو اتار دو، یہ تمہاری بیماری تو بڑھا تو سکتا لیکن کم نہیں کر سکتا. یہاں بواسیر کے چھلے ملتے ہیں، یہاں بوٹیاں دی جاتی ہیں، اولاد ہوتی فلاں بوٹی پیو، فلاں جگہ سے کھا کے شفا لے آؤ، فلاں یہ کر لو، فلاں وہ کر لو. کتنے اللہ کے نبی ساری عمر اللہ سے اولاد مانگتے رہے، کسی کو نہیں اللہ نے کہا فلاں پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں ایسی بوٹی ملے گی، اس کو پینا اولاد ہو جائے گی. فلاں کام کرو، فلاں چلے پہن لو. ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی کے پاس آیا، کسی لکیریں کھینچنے والے کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور پھر اس نے اس کی تصدیق کی، ہاں اس نے صحیح بات کہی ہے، اپنی ہاتھوں کی لکیریں دکھائی، فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس دین کا اس کے ساتھ کفر کر دیا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، کہ ہمیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن تک عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے گی. ہم کہتے ہیں میرے ہاتھوں کی لکیروں دیکھو میری قسمت کا پتہ چل جائے، اور جن کے ہاتھ نہیں ہوتے قسمت تو اللہ نے ان کی بنائی ہوتی ہے. کیا ان کی قسمت نہیں ہوتی؟ ان کی قسمت کٹ جاتی ہے، ان کی بھی اللہ نے قسمت لکھی ہے. تو بھائیو، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات پر ہی اعتماد اور بھروسہ نہیں. وَعَلَيْهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ میں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ بندے کا عقیدہ، اعتماد، توکل اللہ کی ذات پر ہو. اگر اس کا اعتماد تو اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی کان، فرمایا 6 بندے ایسے ہیں جن پر میں نے بھی لعنت کی ہے، جن پر اللہ نے بھی لعنت کر دی ہے. وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ، اور جتنے بھی نبی اللہ کے ہوئے ہر نبی کی لعنت ان 6 افراد پر ہے. الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اپنی طرف سے الفاظ بڑھاتا ہے، ترجمہ بڑھا دیا، قرآن کریم میں اضافے کرتا ہے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ہر نبی کی بھی لعنت ہے اور میری بھی لعنت ہے. اور میں دوسرا والمکذب بالقدر، جو اللہ کی تقدیر کا انکاری ہو جائے، اللہ کے لکھے کا انکار کر دے، اللہ کے لکھے پر راضی نہیں ہوتا، کہتا کوئی تقدیر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا بصرے کچھ آدمی جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، فرمایا ان سے جا کے کہہ دو اگر تم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج ادا کرو ہر سال، تم پھر بھی جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی تقدیر، اللہ کے لکھے پر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور دین کے ایک رکن کا انکار سب کا انکار ہے. تو اس لیے بھائیو، اللہ کی رضا پر وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں فلانے کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے فلاں بھائی کی غلطی سے ویسے یہ ہوا ہے، وہ نہ لے کے جاتا نہ نقصان ہوتا. فرمایا ایسی باتیں نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ ابواب الشیطان، فرمایا لو کا کلمہ بھی کہنا چھوڑ دو کیونکہ یہ شیطان کے دروازے کھولتا ہے. کاش میں ایسا نہ کرتا تو مجھے نقصان نہ ہوتا، کاش میں اپنے بیٹے کو فلاں کے ساتھ نہ بھیجتا تو مجھے میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچتا. فرمایا یہ کاش کی کلمہ بھی نکال دو، یہ شیطان کے دروازے کھولتا ہے. بلکہ فرمایا جو تمہاری قسمت میں کوئی چیز دیکھو، اچھا دیکھو یا برا دیکھو، تو یہی کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کا لکھا ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اور جو اس نے چاہا کر دیا، میں اس کے لکھے پر راضی ہو گیا. یہ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کے لکھے پر ایمان ہے. یہ بدشگونیاں، غلط اعتقادات اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں پر بھروسے، اور پھر کہیں کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، کہیں تعویذ باندھے جا رہے ہیں،
کہیں کسی درخت پر جا کے کچھ لٹکایا جا رہا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے واضح طور پر اس کی نفی فرمائی، تو اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہ میں اپنی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں برے اعتقادات سے محفوظ فرمائے، بدشگونیوں سے محفوظ فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، جب اس دنیا سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان بھی فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔